آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایس ٹی ایچ کے اندر کوئی اشتہار نہیں چلاتے ہیں، لیکن یہ اشتہار میں نے آپ کو لازمی دکھانا ہے۔ تمام لوگ جو حکومت کی پالیسیوں سے ناواقف ہیں ان کے لیے یہ ایڈ دیکھنا لازم ہے، تو دیکھتے ہیں ایڈ۔ بجلی کے صارفین کے لیے حکومت کی جانب سے تمام ڈسکوز میں 250 کلو واٹ تک نیٹ میٹرنگ کا آغاز، جس سے ہوئی شمسی توانائی گھریلو صنعت جو دے آپ کو 25 سال 14% تک یقینی منافع، یعنی نہ صرف بل کم بلکہ اضافی بجلی، حکومت کو بھی فروغ۔ اب انتظار کیوں؟ روشن پاکستان ایپ یا متعلقہ ڈسکو کی ویب سائٹ سے لیں اپنے فیڈر کی معلومات اور کریں انتخاب AEDB کی ویب سائٹ سے مجاز وینڈر کا، تاکہ لگے نیٹ میٹر آپ کے گھر دنوں میں۔ پہلے آئیے پہلے پائیے۔ روشن پاکستان، پاور ڈویژن، حکومت پاکستان۔ آپ کو شاید یقین نہیں آیا ہوگا کہ آپ کیا سن رہے ہیں، کیونکہ جو ہیڈ لائنز آج کل کی مختلف ہیں۔ دوبارہ آپ کو ایڈ سنوا دیتے ہیں، یہ لازمی سننا ہے۔ بجلی کے صارفین کے لیے حکومت کی جانب سے تمام ڈسکوز میں 250 کلو واٹ تک نیٹ میٹرنگ کا آغاز، جس سے ہوئی شمسی توانائی گھریلو صنعت جو دے آپ کو 25 سال 14% تک یقینی منافع، یعنی نہ صرف بل کم بلکہ اضافی بجلی، حکومت کو بھی فروغ۔ اب انتظار کیوں؟ روشن پاکستان ایپ یا متعلقہ ڈسکو کی ویب سائٹ سے لیں اپنے فیڈر کی معلومات اور کریں انتخاب AEDB کی ویب سائٹ سے مجاز وینڈر کا، تاکہ لگے نیٹ میٹر آپ کے گھر دنوں میں۔ پہلے آئیے پہلے پائیے۔ روشن پاکستان، پاور ڈویژن، حکومت پاکستان۔ اب ہم نے آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا ہے۔ الحمدللہ گورنمنٹ ہیز فلفلڈ یٹ another promise by making up to 250 kV #solar #power net metering hassle free and at #doorstep of #consumers, turning it into #domestic #industry by offering up to 14% return on #investment, besides ensuring quality and durability of 25 years۔ اور اب ہم نے آپ کو فوکس کروانا ہے کہ کس نے یہ ٹویٹ کیا۔ یہ اویس لغاری صاحب نے ٹویٹ کیا۔ یہ اس وقت وزیر توانائی تھے۔ یہ اشتہار انہوں نے خود بنائے ہیں، جس کے اندر روشن پاکستان کا ایک عکس آپ کو انہوں نے دکھایا اور ایک جنت کا نمونہ بنایا کہ نیٹ میٹرنگ کو ہم نے آپ کے ڈور سٹیپ پر لا دیا۔ آپ نے نیٹ میٹرنگ کو مارکیٹ کیا، آپ نے لوگوں کو شاباشیاں دیں، آپ نے انکریج کیا، آپ نے خداوند تعالیٰ کے یہاں پر شکر ادا کیا، آپ نے ہیش ٹیگنگ کی، آپ نے ٹویٹنگ کی، اور اس کے بعد جب لوگوں نے اپنے ڈھور ڈنگر بیچ کر، کوئی موٹر سائیکل بیچ کر بجلی کی جو بڑھتے ہوئے بل ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے سورج اور سولر پینل کا ایک اہتمام کیا، جس کے اندر سے بیوروکریسی صرف اس حد تک انوالو تھی کہ اس نے گرڈ کے ذریعے کچھ بجلی خریدنی تھی اور کچھ بجلی واپس کرنی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ بدقسمتی سے ہم گرڈ کے اوپر موجود ہیں۔ تو اب آپ کو یاد آیا کہ نہیں، دراصل وہ جو الحمدللہ میں نے کہا تھا نا، وہ لاہور والا قوت اس کو کر دینا چاہیے۔ وہ جو ہم نے ایڈ بنایا تھا نا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ میری منسٹری تبدیل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے کہا جی کہ نیٹ میٹرنگ سے زیادہ تباہ کن تو چیز ہے کیوں نہیں۔ جس چیز کو آپ نے پروموٹ کیا، جس چیز کو آپ نے قومی ترانے میں کنورٹ کیا، اب اسی ترانے کے خلاف آپ نے ایک اور ترانہ بنا دیا، اور آپ نے جو پالیسی کا اجرا کیا اس کا آپ دفاع کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر یو ٹرن لینا ہے تو اس کی بھی تہذیب ہوتی ہے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کی یو ٹرن کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ مارکنگ کی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یو ٹرن اس طریقے سے لیا جا رہا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اور اگر کوئی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اگر لوگوں کا نقصان کر رہا ہے تو ان سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ جوتیوں سمیت لوگوں کی آنکھوں میں گھس رہے ہیں، کیونکہ آپ کو سڈنلی یہ پتہ چلا کہ آئی پی پیز کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ سے مراد تمام حکومتوں نے یہ معاہدے کیے، گندے معاہدے تھے، برے معاہدے تھے، بجلی کو خریدنے کا آپ نے اہتمام کیا اس مفروضے کے اوپر کہ مہنگی بجلی بن رہی ہے، بجلی بنے گی، لیکن ہمیں بجلی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے انڈسٹریلی تو مریخ پر چلے جانا ہے۔ ہم نے اتنی انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے کہ یورپ کے اندر 100 سالہ تاریخ میں انڈسٹریلائز کنٹریز میں جتنا ریولوشن آیا اس سے زیادہ ہم نے انڈسٹری یہاں پر بنانی ہے۔ جو بجلی کی ضرورت ہوگی تو آپ نے مہنگے داموں وہ کیا، بجلی کی ضرورت انڈسٹری نے تو پوری نہیں کی۔
ڈومیسٹک کنزیومرز کے پاس وہ بجلی آتی رہی, انڈسٹری چلی نہیں, بجلی آپ کے پاس بے شمار پیدا ہوتی ہے. جو آئی پی پیز ہیں وہ انیفیشینٹ ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بجلی تو ہم سے خریدنی نہیں ہے, ہمیں بجلی پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بجلی آپ پروڈیوس کرتے تھے کس میٹیریل سے, جس نے ماحولیات کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں, آپ تیل سے بجلی بنا رہے ہیں, فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہیں, اور آپ وہ تمام کی تمام بجلی کے لیے جو چیز امپورٹ کر رہے ہیں, یہ فاسل مٹیریل جو ہے, اس کے اوپر آپ پیسے دے رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اتنا بڑا آئی پی پیز کا معاملہ کھڑا کر دیا. ان کو چلانے کے لیے ہم نے آئل اینڈ فرنس آئل, ہم نے RLNG اور ہم نے کول امپورٹ کرنے کی ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے. تو بل آپ کے بڑھتے گئے. آئی پی پیز کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں. 2-4 کو گردن سے پکڑ کے آپ نے سیدھا کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ کتنوں کو گردن سے پکڑیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر چلے گئے تو آپ کو نہ کو چنے چبوا دیں گے. اگر کنزیومر کے پاس بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن کی آپشن موجود ہوتی تو سب کو کان پکڑوا دیتا ہے. لیکن جو کنزیومر لوور مڈل کلاس کا ہے, مڈل کلاس کا ہے, سلائٹلی اپر مڈل کلاس کا ہے, اور ہم ان فواڑوں میں نہیں پڑتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس لابنگ کی ایفرٹ نہیں ہے. لہٰذا اویس لغاری صاحب جنہوں نے لوگوں کو باقاعدہ انکریج کیا, ان کو اس سولر انرجی کی جنت کا رستہ دکھایا اور وہاں پر لا کر ان کو بٹھایا, اور لوگوں نے پھر اپنی جیبوں سے پیسے لگا کر سولر پینل انسٹال کروائے, پھر ایک نظام بنایا. ان کو ہم تو ہاتھ لگا نہیں سکتے, وہ بہت تگڑے ہیں. وہ ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں, وہ بہت تگڑے ہیں. جو نیپرا کے بیوروکریٹس ہیں وہ بہت تگڑے ہیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اگر آئی پی پیز ہمارے نیچے ہوتی, اگر ہم ان جتنے پاورفل ہوتے تو ان سب کو کان پکڑوا دیتے اور تمام عوام کو رونتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کا تحفظ کرتے. لیکن چونکہ لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, سلائٹلی اپر مڈل کلاس ہے, تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے پاس ایک چیز موجود ہے جو بہت غریب لوگوں کے پاس عموماً میسر ہوتی ہے, لیکن اس تعداد میں میسر نہیں ہوتی, کہ ان کے پاس تھوڑی سی تعلیم ہے, وہ سمجھتے ہیں, ان کو تاریخ کا پتہ ہے, ان کو سیاست کا پتہ ہے, ان کو موجودہ حالات کا پتہ ہے, وہ ڈیٹا کا انالیسس کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو اب بتا رہے ہیں کہ آپ کی واردات کو روکنے کے لیے ہمارے پاس طاقت تو نہیں ہے, آپ نے 2 نمبری تو کر دی ہے, اتنی بڑی 2 نمبری کی ہے جس کا آغاز آپ نے خود کیا, میں نے ایڈ سے آپ کو بتایا. تو ہم روک تو نہیں سکتے, لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے 2 نمبری کی ہے اور کتنی بڑی 2 نمبری کی ہے. اب بجلی ہم بنا رہے ہیں سورج سے لے کے, جو بجلی بنانے والا یونٹ ہے اپنے پیسے سے ہم نے لگایا, اس کے اوپر بھی ہم نے لوگوں کو ذرا پروفٹ دیا ہوگا, کس نے اللہ واسطے تو آ کے نہیں لگا دیا, تو ہم نے اس کو انسٹالیشن لگایا. پھر ہم نے میٹر آپ کے خریدے, آپ کے کہنے کے اوپر میٹر خریدے, نیٹ میٹرنگ جو آپ کے کہنے کے اوپر خریدی, ہم نے نیٹ میٹرنگ کر دی, اور ہم اب آپ کو بجلی دے رہے ہیں اور آپ ہمیں چارج کر رہے ہیں 11 روپے. 11 روپے کیوں چارج کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ چونکہ ہماری گریڈ استعمال کر رہے ہیں تو گریڈ کے ذریعے یہ بجلی واپس ہمیں بھیجانی, تو 11 روپے کا یونٹ ہم آپ سے خرید رہے ہیں. لیکن اب آپ نے کیا کیا ہے, جو بجلی ہمارے پاس بیٹریز نہیں ہے کیونکہ ہم گریڈ کے اوپر موجود ہیں, تو جو بجلی اب آپ ہمیں واپس بھیجیں گے وہ 50 روپے کا یونٹ ہوگا جی. یعنی جو بجلی ہم آپ سے اب خریدیں گے اس وقت جب ہم اپنی بیٹریز کے ذریعے سولر پینل کی بجلی جو ہم سٹور کر سکتے تھے نہیں کر پا رہے, بیٹریز موجود نہیں, اور 50 روپے کا خریدیں گے. اچھا 50 روپے کا یونٹ بھی خریدنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر 50 روپے کا یونٹ واقعتاً 50 روپے کے اوپر ہی آپ بنا رہے ہوتے. آپ نہیں بنا رہے ہیں, اس کے اندر آئی پی پیز کا تمام قرضہ موجود ہے, اس کے اندر آئی پی پیز کی تمام بری پالیسیز اور معاہدے موجود ہیں, اس کے اوپر جو آن گریڈ لاسز ہیں وہ بھی آپ نے اس یونٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے, جو آپ ریکوریز نہیں کر سکتے وہ بھی آپ نے اس یونٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو اپنی تمام نکمے پن, کوتاہیوں اور بیوقوفیوں کا جو برڈن ہے آپ نے ویو ان کر دیا ہے اس 50 روپے پر یونٹ کے اندر, وہ ابھی ہمیں واپس بیچ رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے وہ جو نیٹ میٹرنگ کی تھی نا, آپ نے انتظار کس چیز کا, ایڈ یاد کریں, انتظار کس چیز کا ہے, فوراً جائیے فوراً پائیے روشن پاکستان, اس کو اب آپ نے بھاشن پاکستان میں تبدیل کر دیا. اب آپ بھاشن دے رہے ہیں کہ نہیں نیٹ میٹرنگ تو اچھی بات نہیں ہے, اب آپ کو نیٹ بلنگ کے اوپر ہم جائیں گے. کتنی وارداتیں آپ نے کرنی ہیں. اب ہوگا کیا, یہ جو ڈاکٹر فارق سلیم نے آرٹیکل لکھا بالکل ٹھیک لکھا ہے. جن کے پاس اپر مڈل کلاس کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ انہوں نے حکومت کے داؤ پیچ اور یہ وارداتوں سے تنگ آ کے پہلے ٹرسٹ کیا تھا, تھوڑا سا ٹرسٹ نہیں کریں گے, انہوں نے بیٹریز لگا لینی ہے. تو بیٹریز کی انڈسٹری جو ہے اس نے چھلانگ لگانی ہے, لوگ گرڈ سے ہٹ جائیں گے, بجلی پھر بھی جنریٹ کریں گے, آپ کی بجلی نہیں استعمال کریں گے, وہ اپنی جو یونٹ لگائیں گے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹریز لگا لیں گے. جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, وہ کیا کرے گی,
وہ بجلی کم استعمال کرنا شروع کر دے، کیونکہ آپ نے پیسے اتنا مہنگا یونٹ کر دیا، اس نے بجلی آپ کی کم استعمال کرنی شروع کر دینی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیٹ کاٹ کے، بتیاں بجھا کے، پنکھے بجھا کے، عذاب برداشت کر کے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں، وہ انہوں نے بجلی کم استعمال کرنی شروع کر دی ہے۔ بجلی آپ کی پھر بھی یوز نہیں ہوگی، اور ساتھ کیا ہونا ہے، پھر آپ کو ان یونٹس کو چلانے کے لیے جو سولر بیس نہیں ہے، کیونکہ سولر کی طرف لوگ نہیں جائیں گے، آپ کو اسی امپورٹڈ فیول کے اوپر انحصار کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بل آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ تو $900 ملین پر سال کی پھکی ہے اس اکانومی کو، کیونکہ آپ نے سولر کے خلاف کمر باندھ لی ہے۔ یہ وہی سولر ہے جس کو وہ کہتے ہیں سولر کردہ میں کملا ہویا۔ یہ اتنے آپ نے سولر کیا، وزیر اعظم سے لے کے اور اویس لغاری تک، اور تمام لوگ اور تمام ڈویژنز اور تمام ڈپارٹمنٹس، آپ نے سولر کیا۔ دنیا کو آپ نے جا کے کیا بتایا؟ دنیا کے ساتھ بھی آپ واردات کرتے ہیں۔ دنیا کو آپ نے بتایا جی دیکھیں ہم نے سولر انرجی لے آئے ہیں، اور پاکستان جو ہے انوائرمنٹلی کانشیس نیشن بن گیا ہے۔ اب ہم ماحولیات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، جو ماحولیات کو خطرہ پیدا کرنے والے فیولز ہیں ان کو ہم نے اٹھا کے پرے پھینک دیا، ہم کول بیسڈ نہیں ہوں گے، ہم ایفیشینٹ انرجی کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ نے یہ مارکیٹنگ کی ہے، پاکستانیوں کو آپ نے نیٹ میٹرنگ کی طرف لگایا، اور آخر میں آ کے آپ نے یہ 2 نمبری کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب 2 نمبریاں اتنی مرتبہ آپ کر چکے ہیں، تو سب سے بڑا جو لاس ہے اکانومی کا لاس، تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ لوگ کو جو لاس ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، جو آنے والے پینلز کی انڈسٹری پورا کا پورا آپ نے ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کروایا تھا، اس کے اندر جابز منسلک تھیں، وہ اب ڈیمپن ہو جائے گا، اگرچہ بیٹریز والی انڈسٹری اوپر جائے گی، لیکن وہ بہت محدود طبقہ اس کو استعمال کرے گا۔ یہ سارا کچھ آپ نے کام کر لیا۔ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ پتہ کیا ہے، کہ اب آپ جو بھی کہیں گے لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ اب اویس لغاری صاحب کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلیں گے، حکومت وقت کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلیں گے، کلین انوائرمنٹ کے حوالے سے، سولر انرجی کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، گرڈ کے حوالے سے، آئی پی پیز کے حوالے سے، نو بڈی ول ٹرسٹ دیٹ۔ یہ جو بریچ آف ٹرسٹ ہے نا، ایک پرتہ جب ہو جاتا ہے تو دوبارہ ریسٹور نہیں ہوتا۔ اور پھر آخری بات، اویس لغاری صاحب نے تو ڈی جی خان واپس چلے جانا ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، پھر اس کے بعد علم مشرف کے ساتھ چلا گئے، ان کے آئی ٹی منسٹر ہوتے تھے، تو وہ گھوم گھام کے توانائی کے وزیر بنے، اور اب یہ معاملات سنبھال رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے تو ڈی جی خان واپس چلا جانا ہے، وہاں پہ انہوں نے مقامی الیکشن لڑنے ہیں، کبھی جیت جائیں گے کبھی ہار جائیں گے۔ یہ جو کاسٹ اٹھانی ہے، یہ نواز شریف کی جماعت کو اٹھانی ہے، شہباز شریف کی جماعت کو اٹھانی ہے، مریم نواز کی جماعت کو اٹھانی ہے۔ پہلے ہی لوگوں کے سر کے اوپر آپ اتنے ڈھول بجائے ہیں، انہی کے پیسے کے ذریعے آپ اسکیمیں بناتے ہیں، اس کے اوپر اپنی تصویریں لگاتے ہیں۔ چلے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تصویریں آپ کی قابل قبول ہیں، اگر آپ اپنے پیسے لگا رہے ہوتے پھر تو اچھی بات ہے، ہماری پیسے ہم پہ ہی لگا رہے ہیں اور اپنی تصویروں کی پروموٹ کر رہے ہیں، چلیں کر لیں، کچھ کام ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ تنگ ہیں بہت زیادہ اوور پروموشن سے۔ ایک طرف سے آپ لوگوں کی بپتا کہانیوں کے اوپر ٹسبے بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری طرف ان بپتا کہانیوں میں آپ اضافہ کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے لوگوں کا پیسہ لیا ہوا تھوڑا سا ان کے اوپر لگاتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ جو پولیٹیکل کاسٹ ہے نا جی، یہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ ہے۔ تو نیٹ میٹرنگ جس کو پروموٹ کیا گیا، جس کو اون کیا گیا، اب اس کو آپ دفنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو دفنایا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ 1 پیج کے اوپر رہ کے آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے اتنے 1 پیج اس ملک کے اندر پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ 1 پیج کے اوپر کھڑے ہو کے جو نعرے لگاتا ہے اس کے اوپر ہمیں ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے، اور ہمیں پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی کمزور زمین کے اوپر کھڑا ہے۔ اور جتنی حکومت غیر مقبول ہوتی جاتی ہے، 1 پیج اتنا ہی کمزور ہوا جاتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اس پالیسی نے اس حکومت کو اتنے کم وقت میں جتنا غیر مقبول بنایا، میرا نہیں خیال کہ پچھلے 2 سال کے اندر کسی اور پالیسی کا اتنا نتیجہ نکلا ہے۔